بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک میں شور شرابہ بلا وجہ نہیں، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی کہ اچانک پی ڈی ایم عمران خان سے استعفیٰ لینے کی بجائے، استعفیٰ دینے کی بجائے، لانگ مارچ کرنے کے بجائے، اسلام آباد میں اور پنڈی میں دھرنا دینے کی بجائے براڈ شیٹ پر اتنا شور شرابہ کیوں شروع ہو گیا؟ ایک کمیٹی ہی کمیشن ہی بنایا گیا تھا، تو پہلے بھی کئی کمیشن بنے ہیں، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، آج تک نتیجہ تو نہیں آیا۔ لیکن آج جب میں نے کافی دنوں سے سٹوری پہ کام کر رہا تھا تو پاجی معاملہ گڑبڑ جے۔ انفیکٹ یہ براڈ شیٹ کا کیس پاناما سے بڑا کیس بن چکا ہے۔ اگر اس پر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنیں ہوتی ہیں تو کئی تخت اچھالے جائیں گے، کئی تاج گرائے جائیں گے۔ لیکن اس کی وجوہات کچھ یوں ہیں کہ کچھ عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم محترم نواز شریف کا پاسپورٹ 16 فروری کو ختم ہو رہا ہے اور وہ ٹریول نہیں کر سکتے، وہ سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ اب اہم ترین ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان نے نواز شریف کو پیغام بھیجا ہے کہ مہربانی کرے، آپ سعودی عرب میں اب آپ کو نہیں رکھ سکتا، میرے پہلے جیسے حالات نہیں ہیں، میں خود مشکلات کا شکار ہوں۔ نہایت اہم ذمہ دار ذرائع کے مطابق، نہایت اہم ذمہ دار کے مطابق انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد، جو بائیڈن آنے کے بعد، وہ جو جمال خشوگی کا قتل ہوا ہے، امریکہ اس پہ کھل کے کھیلنے لگا ہے، میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، تو ہم نے ماضی میں مشرف دور میں بھی آپ کو پناہ دی تھی، محل دیا تھا، اربوں روپے سے نوازا تھا، لیکن اب سعودی عرب سے زیادہ امید نہ رکھے۔ اس اطلاع کے بعد نواز شریف یقیناً مشکلات میں آ گئے۔ بظاہر ابھی تک یو کے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں، ان کے ماشاءاللہ 2 صاحبزادے ہیں، اربوں روپے ہیں۔ اصل قصہ یہ کیا ہے؟ آج شیخ رشید نے یہ لفظ کیوں کہا کہ مسلم لیگ نون جسٹس قیوم کو ڈھونڈنا بند کر دے، اب جسٹس قیوم کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ جسٹس قیوم تھے کون؟ پہلے تو ناظرین آپ کو ان کے بارے میں جاننا ہوگا۔ وہ مسلم لیگ نون کے خاص ورکر ٹائپ لوگ تھے، بظاہر ہائی کورٹ کے جج تھے۔ وہ ایکسپوز اس وقت ہوئے جب شہباز شریف صاحب نے انہیں ٹیلی فون کیا اور کہا کہ بے نظیر بھٹو جو شہید ہو گئی ہیں 2007 میں، انہیں سخت ترین سزائیں دو۔ اس وقت وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، نام کے جج نہیں تھے، سچ مچ کے جج تھے۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب کے پاس اختیار ہوتا ہے کسی کو زندگی اور موت کا فیصلہ سنا دینے کا۔ انہوں نے ان کے کہنے پر بے نظیر کے کیس کا فیصلہ سنایا۔ شیخ رشید معمولی بات نہیں کرتے۔ انفیکٹ شیخ رشید جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ان کے قریبی رابطے ہو گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ براڈ شیٹ کیس محض ایون فیلڈ فلیٹ اور مے فیلڈ فلیٹ تک محدود نہیں ہے، اس میں نواز شریف کی 65 سے لے کے 70 تک کھربوں روپے کی جائیدادیں ہیں جن کے سراغ لگا لیے گئے ہیں یا جن کی نشاندہی کر دی گئی ہے، نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ایسے موقع پر نواز شریف نے ہمیشہ سعودی عرب کو اپنے سر کی چھتری سمجھا، اور نون لیگ اس سلسلے میں جب پہلے فیصلہ آیا موسوی کا تو شور مچانے لگی، مٹھائیاں کھانے لگی، لیکن کہتے ہیں انہوں نے شاید پورا اپنا فیصلہ نہیں پڑھا تھا، اسی لیے شاعر کہتا ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا،
سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، حقائق کو نہیں جانتے تھے۔ کیا کہتے ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ 70 اور جد آتے ہیں، شاہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے جو آنے کی دعوت دی تھی، کہا تھا کہ رائل فیملی کے مہمان ہوں گے، وہ بھی رد ہو گئے۔ وہ اچانک قصہ ماضی ہو گیا۔ اور ابھی پاناما کا کیس ختم نہیں ہوا تھا، نواز شریف آلریڈی سزا یافتہ ہیں، اشتہاری ہیں عدالتوں سے، ان کے کیس چل رہے ہیں۔ تو اچانک عمران خان کا جب فارن فنڈنگ کیس تھا، اس پر انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا یا کمیٹی بنا دیا، آپ جس کو بھی کہیں، سابق جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں۔ اس پر مسلم لیگ نے سخت اعتراضات کیے اور حکومت پر طنز و تیر چلا دیے۔ چلے میں ناظرین میری اپنی رائے ہے، اگر مسلم لیگ نون عظمت سعید شیخ سابق جسٹس جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ہیں، ان کا کہنا ہے وہاں اس وقت یہ ڈپٹی پراسیکیوٹر تھے، ان پر الزام ہے، مسلم لیگ نون اور اس پر اعتراض کر رہی ہے، تو حکومت کو میرا خیال ہے نظر ثانی کر کے کسی اور جج صاحب کو بنا لینا چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ کے حاضر سروس 3 ججوں کا ایک کمیشن بنا دینا چاہیے، لیکن اس کمیشن کو بہت محدود سا ٹائم فریم دینا چاہیے، اور ماضی کی طرح وہ کمیشن نہ ہو کہ اربوں خربوں روپے کھا لے، کمیشن پہ انویسٹیگیشن پہ جی آئی ٹی پہ اربوں روپے لگ جائے اور پیسہ بھی ایک ریکور نہ ہو۔ آج مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے عظمت شیخ کو متنازع قرار دے دیا ہے، ان پر سخت الزامات لگائے ہیں، لیکن کیا کسی ایسے شخص پر جو غیر جانبدار ہو، کیا نواز شریف یا مسلم لیگ نون اس کا فیصلہ مانے گی؟ انہیں حدیبیہ پیپر مل جو اربوں روپے کا اوپر اینڈ شنڈ فراڈ کیس تھا، اس کو بند کر دیا گیا۔ وہ جج صاحبان اچھے ہو گئے، جن جج صاحبان نے انہیں نااہل کیا، ہسٹری کے قابل ترین جج، قابل احترام جج، وہ برے ہو گئے، ان کو کہتے ہیں کوڑے میں پھینک دو۔ جس جی آئی ٹی نے کمیٹی بنائی ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ جو سرکاری بندہ ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے انہیں سزا دیتا ہے، اگر انہیں کسی عدالت سے بیل ہو جائے، انہیں ریلیف مل جائے، تو اس کے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پر غیر جانبدار سپریم کورٹ کا کمیشن بنا دینا چاہیے، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی پر بھی الزام آ رہا ہے۔ لیکن ناظرین مجھے یہ بتائیں، اب کہاں سے ان کی خواہش کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کا چیف جسٹس لگائیں جس کے عدالت پہ یہ حملہ کر دیں؟ آج تک میں ایک سوال کرتا ہوں ناظرین پی ڈی ایم سے، آج نیب کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، میری بھی رائے ہے کہ نیب غیر جانبداری سے احتساب نہیں کر رہا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کچھ سپیر کر رہا ہے، یہ کڑوا سچ ہے، یقیناً آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے، میں کسی ایک جماعت کا ترجمان لے اس لیے سچ کہہ رہا ہوں۔ لیکن پی ڈی ایم والوں یہ بتاؤ، 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 13 سے 18 تک نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت نیب ضمیر فروشوں کا رہا، کسی ایک کرپٹ آدمی کو نہیں پکڑا گیا، کسی ایک لٹیرے کو نہیں پکڑا گیا، ایک ملکی خزانے کا نقصان کرنے والوں نہیں پکڑا۔ وہ نیب اچھی تھی جو آپ کے جرم میں شریک جرم ہو جائے اور آپ کی ڈکیتی، چوری اور ملک کو لوٹنے پر آنکھیں بند کر لے۔ وہ نیب قمر زماس ٹائپ لوگ ٹھیک تھے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، خواجہ آصف خود کہتے ہیں۔ اس نیب کو بھی غیر جانبداری احتساب کرنا چاہیے، پی ٹی آئی والوں کو بھی احتساب کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ احتساب کا کتاب بند کر دو۔ دراصل میں یہ بتاتا ہوں، پی ڈی ایم ڈیل چاہتی ہے، ڈیل بیسیکلی ایک انگلش کا انگریزی کا لفظ ہے، ناظرین ڈیل انگریزی کا لفظ ہے، اسے خصوصاً اردو میں گفت و شنید کہتے ہیں اور پنجابی میں مک مکا کہتے ہیں، لٹو کٹو تے پھٹو۔ اب یہ ڈیل چاہ رہے ہیں سارے،
اور اس میں پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں مجھے، اس میں کوئی شک نہیں مجھے، غیر جنگ نہیں ہو رہا۔ اب یہ گفت و شنید نہیں بک مکا چاہ رہے ہیں، اور اچانک شیخ عظمت سعید جو سابق چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف سوشل میڈیا و ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا گیا، ناٹ ایکسیپٹیبل عظمت سعید شیخ۔ اور بھائی تم نے سوشل میڈیا کو گالی گلوچ کے لیے رکھ لیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں عظمت سعید اگر آپ کے لیے کنٹروورشل ہے تو ان کے متبادل حکومت کو چاہیے غیر جانبدار 2 یا 3 جج بنا دیں جنہیں ٹائم فریم دے دیں، اور وہ 2002 سے لے کے آج تک کرے۔ لیکن یہ بلیک میل کرنا، چاہے حکومت کسی کو بلیک میل کرے یا اپوزیشن، یہ روش ختم کر دینی چاہیے۔ 8 سے 18 تک آپ کی حکومت تھی، آپ نے نیب کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا، صاف شفاف ادارہ نہیں بنایا، ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں کیے، اور یہ حکومت بھی اب کہہ رہی ہے جیسے ہی آپ پر ہاتھ پڑے تو آپ کہتے ہیں برے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کی پن پوائنٹ کرے تو اس پر گالی گلوچ، عدلیہ کرے تو اس کو گالی گلوچ۔ اگر میڈیا کے کچھ لوگ غیر جانبدار رہ کے کسی ایک بھی حکومت کے نمائندے ہونے کی بجائے ہر طاقتور حکمران کو سوال کریں تو اس کو بھی گالی گلوچ، یہ گالی گلوچ اوڑھنا بچھوڑنا اپنے بنا لیا ہے۔ اگر کوئی پیسے کھاتا ہے تو اس کا احتساب کرائے۔ ناظرین، میں ان لٹیروں سے جو بھی ہیں، میں کسی ایک جماعت کی نہیں بات کر رہا، سرکاری افسروں کو بھی بات کر رہا ہوں، سرکاری افسروں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ٹی آر او بڑے کلیئر ہیں کہ پہلے دن سے آخری تک کس نے لوٹا مال، کس کوئی حصے دار ہوا، کس نے ریلیف دیا، کس نے این آر او کیا، سب کے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ تو آپ سب لٹیروں کے لیے ایک ہی عرض کرتا چلوں، اعمال کا گر اپنے ظفر کیجئے حساب، اعمال کا گر اپنے ظفر کیجئے حساب، ہر روز ہو معاملہ روزے حساب کا، ہر روز ہو معاملہ روزے حساب کا۔ ناظرین، میں نے چند لٹیروں کے چہرے بتائے، جب ان کے حق میں فیصلہ اوور اسٹے کا ہو جائے، ٹائم بارڈ کا ہو جائے، طیارہ ہائی جیک کا ہو جائے، دیگر ہو جائے، تو سارے کچھ اچھے۔ یہی حکومت تقریباً سب لوگوں کا، ہم لوگوں کا ایز اے قوم حالت ہے۔ ہمیں اس ملک کا ہمدرد بننا ہے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے آج کل کی چیخ و چکار اور عمران خان کے غیر جانبدار احتساب پر بھی سوال کیا۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کا تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔